السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج کا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ نور عالم خان صاحب، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، ماضی میں تعلق تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اب یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہ اب ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے بھی یا نہیں؟ کہیں گے تو کون مائنڈ کرے گا؟ یہ مائنڈ کریں گے یا تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹر جو ہیں وہ اس بات کو مائنڈ کریں گے؟ بہت سے سوالات ہیں جو نور عالم خان سے شاید کبھی نہیں ہوئے، اور بہت سے جوابات ایسے ہیں جو شاید نور عالم خان صاحب نے کبھی نہیں دیے۔ وہ تمام چبھتے ہوئے سوالات پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اوپن اینڈ کینڈڈ ڈسکشن ہوگی نور عالم خان صاحب سے، کیونکہ جس وقت گزشتہ سال 2022 مارچ کے مہینے میں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا، اس کے بعد کچھ اراکین پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق توڑ لیا، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایک سال کے بعد نور عالم خان صاحب اپنے اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آگے ان کے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ اور گزشتہ ایک سال میں کیا کچھ بدل گیا؟ ان تمام سوالات پر بات کریں گے نور عالم خان صاحب سے۔ تھینک یو سو مچ نور عالم خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور آج آپ لوگ نوٹ کریں گے نور عالم خان صاحب نے جو ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت کچھ اراکین، منحرف اراکین پائے گئے تھے سندھ ہاؤس میں، اس وقت جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس وقت بھی نور عالم خان صاحب نے یہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ حال کیسے اور حالات کیسے ہیں؟ اللہ کی مہربانی ہے، میں اللہ سے راضی ہوں اور اللہ سے ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں مجھ جیسے ناچیز بندہ آپ کے شو میں بھی بیٹھا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی بیٹھا ہے۔ اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں، کسی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی ذات کی وجہ سے۔ ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز، بہت سارے سوالات ہیں، کچھ لوگوں نے سوالات لکھ کر بھیجے ہیں کیونکہ میں نے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ آج آپ آ رہے ہیں۔ ان پر آنے سے پہلے آپ نے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا، آپ پارلیمنٹ کے رکن بنے اور آپ کا نام نمایاں طور پر سرخیوں میں سامنے آیا جس وقت پتہ چلا کہ ہماری پارلیمنٹ میں ایک ایسا رکن موجود ہے جس کے اثاثے 3200 کروڑ روپے، 32 بلین روپیز۔ آج تک کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اتنا پیسہ جو ہے وہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس موجود ہے، اور پھر کہانی وہاں پر پہنچی جہاں پر 20 کروڑ روپے کا الزام لگا۔ یہ اتنی ڈراسٹک قسم کی تبدیلی، اس پر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی بھائی۔ سب سے پہلے میں 2008 میں مجھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود ٹکٹ دیا تھا۔ میں پیپلز پارٹی میں تھا 20-25 سال، بچپن سے میرے خیال میں۔ زندہ آباد مرد آباد میں نے 7 سال کی عمر سے شروع کیا اور آج میں 50 سال کی عمر کا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ ایم این اے بن رہا تھا، یہ آج کل تو ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ گالیاں، میں نے کبھی بھی میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی، کبھی میں نے ماں بہن کی گالی نہیں سنی، کبھی کسی نے لوٹا نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ کبھی ان پارٹی کے لیڈرز نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیٹیاں بہنوں سے کوئی شادی یا تمہارے بچے تم پشاور یا لاہور یا سندھ یا کراچی تم نہیں یا بلوچستان نہیں آ سکو گے۔ یہ پچھلے ایک سال میں یہ تجربہ ہوا۔ میں ایک پختون گھرانے سے ہوں، ایک پراؤڈ پاکستانی ہوں۔ میرے دادا، میرے آبا و اجداد نے پاکستان کے لیے سٹرگل کیا ہے، دلی بھی گئے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم مسلم لیگی ہوتے تھے، بعد میں پیپلز پارٹی میں میں آیا اور بیسیکلی میرا بڑا بھائی تھا، وہ بھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن پیپلز پارٹی کا کسی وقت تھا۔ خیر وہ تو اس وقت کا دور تھا۔ پھر آیا، ڈفرینسز ہوئی، پیپلز پارٹی چھوڑی۔ نہیں، یہاں پہ دیکھیں، ذرا پوری کہانی کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی؟ ایک الزام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بنا رہے تھے،
اس وقت کے DGI الزام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں ایک نیا سیاسی بت کھڑا کیا جس کا نام عمران خان ہے. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو جوائن کیا. آپ کے جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں عمران خان کے لیے آج میں اگر یہ کہوں گا تو یہ لوگ مانیں گے نہیں. عمران خان کے لیے خیبر پختونخوا میں بلکہ پاکستان میں بہت سی پارٹیاں توڑی گئی، ختم کی گئی. آج اگر آپ کو خیبر پختونخوا میں ویکیوم ہے اور آپ کو وہاں پہ آپ دکھتے ہیں، لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، تو وہاں پہ 15-12 سال وہاں پہ محنت کی گئی ان کے لیے اور جگہوں پہ بھی. تو ضروری بات ہے کچھ لوگ لاڈلے ہوتے ہیں، لاڈلوں کے لیے ہر چیز ہوتی ہے. نہیں، آپ پہ بھی محنت کی گئی. مجھے بالکل 2011-10 میں بھی، لیکن میں نے 13 کا الیکشن پھر بھی پیپلز پارٹی سے لڑا. جہاں مئی 2017 میں آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ بس پیپلز پارٹی خدا حافظ، جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود ٹکٹ دیا تھا، میں بڑا جیلا تھا، لیکن نہیں جیلا. میں آپ کو بتاؤں، میرا بیسکلی میں اس لحاظ سے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا میں اس فیملی کا، میں کسی کے بھی پیپلز پارٹی یا کسی بھی پارٹی، PTI کے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے بھی ورکرز نے جنہوں نے مجھے ووٹ کیا، میں ان کا بھی برا نہیں کہتا ہوں. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو الگ، میں مسلم لیگ کا بھی نہیں کہتا ہوں، میں جمعیت علماء اسلام کو بھی برا نہیں کہتا ہوں، جماعت اسلامی کو بھی نہیں کہتا ہوں. ورکرز ہوتے ہیں. جہاں تک چھوڑنے کی بات ہے، کوئی ڈفرینسز ہو جاتی ہیں، کوئی وہ تو اس وجہ سے چھوڑی. کچھ زیادتی ہوئی، مطلب آخر ایک جگہ پہ مجھے کینڈیڈیٹ بنایا گیا صبح 4 بجے جب آپ کو بٹھایا جاتا ہے، which was the right of that party. اگر وہ کینڈیڈیچر یا آپ کو کہہ دیتے کہ تو آپ نے کہا کہ آپ ماضی میں مسلم لیگ ہی رہے ہیں خاندان، میرے باپ دادا پردادا. پیپلز پارٹی کو چھوڑا تو واپس مسلم لیگ میں جوائن کرنے کے بجائے تحریک انصاف آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا، کس نے کہا تھا، کس نے زور لگایا تھا، کس نے کنونس کیا تھا آپ کو؟ کچھ دوست ہیں جنہوں نے مجبور کیا اور جرگا بھی کنونس کیا. چلے کنونس مجبور دونوں. دوسرا جرگے پر PTI کے ورکر فرام گاؤں لیول سے لے کر ان کی لیڈرشپ ساری، میں نہیں گیا، سارے وہ آئے، انہوں نے پورا، اور ان کے جو سٹنگ MNA تھے. یعنی آپ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میری دیکھیں، پاسٹ از پاسٹ، پاسٹ کو چھوڑ دیں، ابھی پریزنٹ کی بات کریں. پاسٹ میں ہمیں بہت کالیں بھی آتی تھیں کہ بیٹھ جاؤ اسمبلی میں. پاسٹ میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ووٹ کرو، نہیں ہے تو وہ پاسٹ ہے. اب پریزنٹ پہ آئیں گے، ہمارے پاس پورا 1 گھنٹہ ہے، ہم پریزنٹ پہ آئیں گے. میں پاسٹ میں اصل میں یہ وجہ اس وجہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو عیسیٰ بھائی، بہت سارے لوگوں نے جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا گزشتہ سال والا، تو یہ بھی ایک بات کی گئی کہ کچھ لوگ PTI میں انسٹال کیے گئے تھے، ان کو مشن پہ بھیجا گیا تھا، اور پھر جس وقت وہ مشن پورا ہو گیا اس کے بعد ان کو نکالا گیا، اور آصف علی زرداری اس کے پیچھے تھے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. ایک بات میں بتا دوں، یہ جو پیسوں کا الزام ہے، پیسوں کے الزام پہ آتے ہیں یا کوئی بھی جو بھی انسٹال کرنے کی بات ہے، نہ تو میں زرداری صاحب کے نہ کسی اور پارٹی کے لیڈر کے کہنے پہ کہیں گیا ہوں. جب اگر میں نے ان کے کہنے پہ جانا تھا تو ان کی پارٹی چھوڑنی کی ہوتی، ٹھیک ہے نا جی، تو میں نے ان کی پارٹی چھوڑی. تو اس لیے اس بات پہ تو وہ نہیں کرتا ہوں. جہاں تک جوائننگ کا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کچھ دوستوں نے مجبور کیا. کہانی آگے بڑھا، ہاں، تو اس کو لے I don't want to name. آپ نے PTI جوائن کر لی. PTI جوائن کرنے کے بعد آپ MNA منتخب ہو گئے، آپ حصہ بن گئے پاکستان تحریک انصاف کا، آپ ہمیں اسمبلی میں نظر آئے. کچھ عرصے کے بعد آپ کے اختلافات پاکستان تحریک انصاف سے شروع ہوئے. وہ اختلافات 2019 میں غالباً if I'm not wrong شروع ہو گئے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہوتی تھی، ٹھیک ہے.
جب آپ نے ڈرائنگ روم کی سیاست شروع کر دی، جب آپ بزنس مینوں کو ترجیح دینا شروع کر دیا تو وہ چھوڑ دی. یہاں پہ بھی جب گیا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی وہی گیم ہے. ڈرائنگ روم کچھ 6-7-8 لوگ ہیں جو ارد گرد ہوتے ہیں اور وہی جو کیا کہتے ہیں وہ جو ہر جگہ کچن درباری سیاست، درباری کہ جی سر آپ نے کیسے تقریر کی اور آپ تو عوام کی کوئی خان صاحب کو گھیرا ہوا تھا ایسے. ہاں، اور دوسری بات یہ عمران خان صاحب جب ایم این اے ہم بنے تو کیونکہ ہمیں ووٹ ملتا ہے، شاید ان کے وہ لوگوں کو ووٹ ملتا ہے ویسے ہی، لیکن ہمیں ووٹ ملتا ہے بجلی. میرے علاقے میں بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھا، نوکری کسی کو نہیں. وہ تو میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا مجھے ووٹ گیس، بجلی اور نوکری پہ نہیں ملتا، سڑک پہ نہیں ملتا، مجھے ووٹ ویسے ہی ملتا ہے. میں نے کہا جناب آپ کو ویسے ملتا. ہاں میں نے بالکل، میں نے ان کو بار بار کہا. پھر کرپشن کے لحاظ سے بھی میں نے کہا. اور اگر ابھی تو چلے عمران خان صاحب اس کو انکار کریں گے نا، روز محشر ہے. یہ الزام جو 25 کروڑ کا لگایا ہے اس کا بھی لیے روز محشر ہے. یہ جو اس نے جو ان لوگوں نے جھوٹی جو باتیں کی ہیں اس کے لیے بھی روز محشر ہے. آج کل چلے سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، آپ اس پہ جھوٹ اور گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن روز محشر آپ اکیلے ہوں گے اور آپ اپنے کرتوتوں کے جواب دیں گے. اگر میں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ، اگر میں نے پاکستان کی قوم کے ساتھ، اگر میں نے پاکستان کی اس ملک کے ساتھ کوئی غداری کی ہو، کوئی حرام کھایا ہو، تو وہ میرے بچوں سے بھی نکلے گا. اور وہ میرا ایک سمپل، کیونکہ میں ایک عیسیٰ بھائی، میرا یہ خیال ہے کہ جو حرام کھاتا ہے، جو پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو غریب کے جو فنڈ آپ وہ کرتے ہیں نا، اور جو مطلب اس کا وہ نہیں مانتا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے. کیونکہ ایز اے مسلم یہ میرا وہ ہے کہ حرام نہیں کھاؤں گا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے منافقت نہیں کرنی. اگر آپ جھوٹ اور منافقت اور دھوکہ کرو گے تو آپ یو آر ناٹ اے مسلم. اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہو اس کے ساتھ غداری کرو گے تو بھی وہی ہے. نور عالم خان صاحب، آپ کی پولیٹیکل ڈیفرنسز تھے ود ان پی ٹی آئی، جب آپ موجود تھے آپ کے اختلافات تھے، بالکل ان اختلافات کا اظہار ہمیں نظر آتا تھا. آپ کی تقاریر تھیں، وہ تقاریر کچھ چینلز کے اوپر بہت زیادہ فلیش ہوتی تھیں، آپ ٹویٹر پہ بھی ان کو شیئر کیا کرتے تھے. یہ بات درست ہے بالکل. لیکن یہ جو اس وقت جب ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہوا ہے، جب آپ اس صف میں نظر آئے جو صف عمران خان سے ہٹ گئی تھی، تو 3 پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جو الزام لگا کہ آپ نے پیسے لیے، 20 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ یا 35 کروڑ روپے آپ نے لیا، یا تو یہ بات درست ہے، یا یہ بات درست ہے کہ آپ کو کوئی آفر کی گئی کہ مستقبل میں آپ کو فلاں عہدہ دے دیا جائے گا، مستقبل میں آپ کو فلاں پارٹی کا ٹکٹ دے دیا جائے گا. یہ پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کو آفر کوئی نہیں کی گئی، لیکن آپ کو کہیں سے فون آیا، آپ کو کسی نے کنونس کیا، آپ کو کسی نے ڈرایا، آپ کو کسی نے دھمکایا، آپ سے کسی نے ریکویسٹ کی. اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان گھر جا رہے ہیں، یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، میں اس پر سروائیو نہیں کر پاؤں گا، میں اس سے چھلانگ لگا دوں تو زیادہ بہتر ہے. ان تینوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو نام مجھے کال آئی تھی، کال ان کے لیے ان کے ساتھ بٹھانے کے اس وقت کا وہ ان کے حق میں تھا. وہ اس کے لیے ٹیلی فونیں کرتا تھا، وہ اس کو زبردستی بٹھاتا تھا. کون کرتا تھا؟ اب لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کو نام نہیں لیا جاتا، اس کا کیا فائدہ ہے. نام لے لوں تو کوئی اچھائی ہوگی. ان کے جو جتنے بھی رفقا تھے وہ سارے ایم این ایس کو نو کانفیڈنس میں ووٹ نہیں ملا. کیا ان کو کیسے ملا؟ سینٹ میں ہار گئے اور اٹ واز جسٹ اے پکچر شوئنگ دیم. اس میں ان کو وہ شیشہ دکھانا کہ آپ پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. سینٹ کا الیکشن ہوا، سینٹ کے الیکشن میں ڈاکٹر حفیظ شیخ وہ ہار گئے، یوسف رضا گیلانی جیت گئے. 164 اور 168 کو اس طرح کو 4 سے 5 ووٹس کا فرق. 20 ووٹ کا فرق.
20-25 نہیں سینٹ الیکشن کی بات سر سینٹ کا الیکشن کا ہی کہہ رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں گے تو 20-25 ووٹ کا فرق تھا. کون آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ پتہ نہیں, میں آئی ڈونٹ ریمبر. سینٹ الیکشن بٹ ایک ووٹ میں نے بالکل میں آپ کو بتاؤں, جو بی بی تھی, آپ نے پی ٹی آئی کے جو پاکستان تحریک انصاف کی ورکر تھی, اس کو بالکل ووٹ دیا. اور جو وہ تھا وہ تو ایک خفیہ بیلٹ تھی. پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ کیا. پارٹی پالیسی فائنینس اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر عمران خان خود کڑا اور میں نے ووٹ نہ دیا آپ ان میں سے شامل ہیں یا میں نے ان کے خلاف ووٹ دیا, آپ ان میں سے شامل ہیں جن کا ووٹ ریجیکٹ ہوا تھا؟ نہیں, کچھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے. میں نہیں, جنہوں نے مہر غلط جگہ لگا دی تھی. وہ ان کے اپنے ابھی بھی ارد گرد ہیں. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ارد گرد ہیں اور بڑے سینئر اس میں. عمران خان صاحب نے جیسے ہی ان کے کینڈیڈیٹ کو شکست ہوئی قومی اسمبلی میں, انہوں نے اچانک راتوں رات یہ اعلان کیا, ایک سرپرائز سب کو ملا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں قومی اسمبلی سے. بڑا ایک دھڑلے والا کام تھا, بڑا ایک بولڈ ڈیسیژن تھا. اس کا ووٹ کیسے پورا ہوا؟ جنہوں نے پورا کرنا تھا وہ پورا کر, جنہوں نے سب کچھ ان کے لیے بنایا تھا وہی انہوں نے پورا بھی کیا اس وقت. آپ کو بھی کسی نے کنونس کیا؟ ہم سب کو کنونس کرتے تھے یار. آپ یہیں موجود تھے, آپ کو لایا گیا تھا؟ نہیں, میں اسلام آباد میں ہی تھا, لیکن ریکویسٹ ہوتی تھی مجھے ریکویسٹ ہوتی تھی. مجھے ریکویسٹ جماعت کی طرف سے ہوتی تھی, پارٹی کی طرف سے ہوتی تھی؟ نہیں, پارٹی کی طرف سے ریکویسٹ ہوتی تھی. ریکویسٹ ہوتی ہے جب بندہ چور نہیں ہونا. 2021 میں آپ نے ریکویسٹ مان لی, 2022 میں جب آپ کرپٹ ہوتے ہیں, جب آپ کرپٹ ہوتے ہیں تو آپ پہ کیسز آپ کو دکھائے جاتے ہیں. میں نے 3 سال نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سہا ہے. میں نے مہنگائی کے خلاف جب تقریر کی نا, میں پیپلز پارٹی میں بھی کرتا تھا. میں اس وقت کے گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ رحمان ملک اللہ بخشے, وہ ان کے خلاف میں کھڑا ہوتا تھا. میں تو تقریر کرتا تھا, لیکن انہوں نے کبھی نیب اور وہ اس کا کیس نہیں ڈالا تھا. یہاں پہ میں نے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف بات کی. میرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے, میرا کوئی کارخانہ نہیں ہے, میرا کوئی اور وہ نہیں ہے, نہ میں کوئی اپنی ذاتی کام کے لیے جاتا تھا. میں اپنے علاقے اور حلقے کے لوگوں کے لیے جاتا تھا. اور اس پہ جب میں نے تقریر ایک کی, دوسری کی, اور میں ہر پارلیمنٹری پارٹی میں کھڑا ہوتا تھا. میں نے اس وقت بھی, اور میں نے پھر اس وقت بھی سارے آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے سے پوچھ سکتے ہیں, میں نے انہیں کہا تھا اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی چاہے 1 ووٹ لوں چاہے 1 لاکھ لوں, میں اس پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑوں گا. اور میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی. تو بات یہ ہے, کیونکہ جب آپ میرے علاقے اب میرے بھائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ٹھنڈے ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی اور موٹیو ہوتا ہے. وہ اسمبلی میں کچھ آتے ہوں گے, بزنس ان کے کارخانے ہوں گے, کسی کا ریل اسٹیٹ کا کام ہوگا, کسی کے پیٹرول پمپ ہوں گے. میرے بھائی میرا کیا ہے, جدی پشتی زمین میں بیچ کر کھاتا ہوں اور آتا ہوں. میں تو چیلنج کرتا ہوں. میں تو عمران خان جو اپنے آپ کو کہتا ہے, میں اس کو بھی چیلنج کرتا ہوں, آؤ تم بتاؤ کہ تمہارے کیسے زیادہ ہوتے ہیں. میرے تو اثاثے کم ہوئے ہیں. میں نے پوری زندگی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے, باہر کمایا, میں پاکستان لے کر آیا. سر میرا والد دیکھیں, میرے والد دادا پردہ, میرے والد پہ کوئی کیس نہیں تھا, میرے دادا پہ کوئی کیس نہیں تھا. میرے آخری زمین 1944 میں لی گئی تھی, شفے پہ لی گئی تھی. ٹھیک ہے نا سر, 28,000 روپے کی اس وقت لی گئی تھی. مجھے بتائیں, یہ بھی مجھے بتا دینا, میں 300 کا, میں I cannot afford to buy 300 کنال. میرا ایک انہیریٹڈ ہے پشاور میں, میرے جو جدی پشتی گاؤں ہے ہریانہ میں, میرا وہاں پہ ہے. ایک بات چلی تھی کہ آپ کی امریکی سفارت خانے میں ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات کب ہوئی تھی, کس سے ہوئی تھی, موضوع گفتگو کیا تھا؟ دیکھیں, سارے پارلیمنٹیرین, سارے بیوروکریٹ, ہم کسی ایمبیسی ویسے ڈپلومیٹک اس میں جاتے ہیں, سب جانتے ہیں, لیکن اگر جو تصویریں دکھائی گئی یا جو ایک چینل نے, اللہ بخشے, وہ میں بخشے ہی کہوں گا, کیونکہ اس نے بغیر کسی اس کے ایک پارٹی کو یا اس کو محبت میں اس نے مجھے غدار وطن بنا دیا. اور امریکہ کا, میری عرض سن لیجیے, اس نے امریکہ کا جھنڈا پیچھے لگا کر
اور میں سٹنگ MNA پاکستان کا, اور مجھے جھنڈا وہ امریکہ کا لگا کر میری تصویر لگا, یار کہاں پہ میں ملاؤں گا؟ اچھا مجھے بتائیں, سرینا مین ہوٹل, چائے کافی آپ پیتے ہو, آپ ملتے ہو نا, کیا اس ابھی میں کوئی پولیٹیکل بات ہوئی تھی؟ نہیں, وہ تو یہ لوگ تو دیکھو, وہ تو آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سے معلومات وہ حاصل کرنا چاہیے. دس از واٹ دے ڈو. اور آپ وہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ اس کو, غلط کام وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہ وہاں پہ آپ کہیں کہ جی ہماری ISI خراب ہے, ہماری عدالت خراب ہے, ہمارا کیا کہتے ہیں. تو آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی؟ میں کیوں کروں گا؟ پرائے ملک کے بندے کے پاس یا وہاں پہ جا کر, کیونکہ یہ سارے جا کر یہی کرتے ہیں نا, ان کی ذہنیت یہاں پہ یہ ہے. مجھ سے میرے والد اور والدہ نے جب پالیٹکس میں انٹر ہو رہا تھا تو مجھ سے قسم لیا گیا تھا کہ اپنے اسلام کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ غداری کرنی, ورنہ تم پہ میرا دودھ بھی حرام ہوگا اور تم مسلمان بھی نہیں ہوگے. میں مسلمان بن رہا ہوں, اور الحمدللہ میں وضو میں اب بھی ہوں, اور میں وہی کوئی کیسے قسم لیتا ہے, خانہ کعبہ میں لیتا ہے, روزہ رسول میں لیتا ہے, میں تیار ہوں. میں عمران خان کو اب بھی چیلنج کرتا ہوں, میں خانہ کعبہ میں قسم اور روزہ رسول پہ بھی دوں گا, اور جنت البقیع میں بھی وہ کرتا ہوں. کیا آپ تیار ہو جو آپ نے ایلیگیشنز لگائی؟ کیا میں اپنی جائیداد کا سن 29 سے میں نے ریکارڈ دے دیا ہے, کیا آپ سن 1929 سے اپنے آباء و اجداد کا ریکارڈ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ پہ ایلیگیشنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ میری ایک بیوی ہے, ایک بیٹی ہے, 3 میرے بیٹے ہیں, میرا ایک بھائی ہے, 4 میری بہنیں ہیں, میرا ایک چچا تھا, اس کے میرے 2 چچا کے بیٹے ہیں, ہر چیز میرا ریکارڈ ہے, اور میرا جو بھی زمین آتی ہے وہاں پہ. کیا آپ ہمیں بتا سکتے میرے لیے, ورنہ میرے جدی پشتی, میری بیوی بھی وہ جدی پشتی خان, اور ہم نے وہ کیا گفٹ شفٹ. یہ آپ یہ جو کرپٹ ہوتے ہیں نا, وہ بیویوں کے وہ دکھاتے ہیں کہ مجھے جلد از جلد پیپرز بنا لیتے ہیں. تو آپ پہ بھی ایلیگیشنز ہیں, آپ پہ بھی ایلیگیشنز ہیں, ان پر بھی ایلیگیشنز ہیں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی, آئی فیسڈ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی. جو آپ کے اوپر دوسرے ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ورکنگ کے حوالے سے بات کریں گے, آپ کے سیاسی عزائم کے حوالے سے بات کریں گے, اور جو آپ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلانا چاہتے ہیں, جو آپ ججز, جرنلز, بیوروکریٹس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ان کے بارے میں بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نور عالم خان صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ گزشتہ سال جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہوا, کس وقت آپ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں محفوظ نہیں ہیں اور آپ کو کسی اور جگہ چلا جانا چاہیے؟ لیکن جب آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جس طریقے سے MNAs کی فیملیز کو, ذاتوں کو, مطلب اردو میں کیا کہتے ہیں, تھریٹن, انگریزی میں کہتے ہیں, جس طریقے سے ان کے پہ حملے کیے گئے, وہ سب سے اس وقت میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں اٹس بیٹر. میرے دوستوں نے, آپ کو سوچوایا گیا؟ میرے دوستوں نے مجھے کہا, کیونکہ ہم گولیوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ, زندگی اور موت جو ہے وہ مطلب جس دن میں نے مرنا ہے کیا پتا میں اسی کرسی پہ مر جاؤں گا. ہاں, پھر سندھ ہاؤس میں نے آپ کو بتایا کہ 2 بزرگوں نے مجھے بلایا اور لے کے گئے. آپ خیبر پختونخوا سے ہیں, آپ؟ میں نہیں ڈرا, میں نے آپ کو بتایا, میں نے ڈر کے مارے میں پھر بھی نکلتا تھا. آپ سندھ ہاؤس کے بجائے آپ بولان ہاؤس چلے؟ نہیں, سندھ ہاؤس, میں سندھی, بلوچی اور خیبر پختونخوا اور پنجابی میں فرق نہیں کرتا. میرے خیال میں پاکستان ہے. 19-20 لوگوں نے ایک ہی جگہ جانا ہے, اس کی مشاورت کہاں ہو؟ یعنی کوئی کسی صوبے سے ہے, کوئی کسی جگہ سے ہے, کوئی پنجاب ہاؤس جا سکتا تھا. اچھا, میں آپ کو کوئی پنجاب ہاؤس جا سکتا تھا, کوئی کے پی ہاؤس جا سکتا تھا. ہم نے مختلف جگہوں پہ ہم رہے, پارلیمنٹ لاجز میں بھی رہے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ہم پارلیمنٹ. لیکن اس وقت ساری جو آپ نے ایک پورے اس وقت میں آیا,
میں تو یہ تو 2-3 دن بعد کے بات کی ہے. میرے بھائی نہیں میں انہی دنوں میں کافی پینے بھی چلا جاتا تھا. میں تو بیٹھا ہوتا تھا. کافی کے دوران ایک واقعہ بھی ہوا تھا, وہ کافی نہیں, وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ میرے بھائی ایک ہوٹل میں تھا, اور اس میں یہ ہوا. ایک تو وہ صاحب نے, میں نے اس کو کہا بھائی, اس نے کہا تم یو ڈونٹ, وہ کینیڈا سے آ کر وہ مجھے بھولا نہیں ہے اس بندے کا. نور عالم خان صاحب, اس دوران جو چل رہا تھا اس کی کچھ باتیں اب ہمیں آپ کے کولیگز بتاتے ہیں. میں آپ کو سنواتا ہوں کہ آپ کے کولیگ کیا بتاتے ہیں کہ اس وقت کیا چل رہا تھا. یہ ذرا راجہ ریاض صاحب کی پروڈیوسر صاحب چلائیں نا وہ گفتگو جو انہوں نے پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں کی ہے. جی نور عالم خان صاحب, سعد رفیق صاحب تھے رابطے میں راجہ ریاض سے, آپ کے ساتھ رابطے میں کون تھا؟ نہیں دیکھیں, پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں آپ سارے رابطے میں ہوتے ہیں. وہ آپ کو کہتے تھے آپ جہاد کر رہے ہیں؟ نہیں جہاد, یہ راجہ ریاض صاحب نے یہ جو اسٹیٹمنٹ بھی دی, آئی ڈونٹ نو, اگر کوئی بھی منسٹر ہوتے ہیں غلطیاں, سب منسٹر, اب نہیں, پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسے ہوتے تھے. منسٹرز کی کمپلینٹ سارے اپنے وہ کرتے تھے. وہ کیا نام تھا وہ جو کامرس کا منسٹر تھا, جو جس کو ڈیسکوم جو ٹھیکے دیے گئے تھے, جس کو مومن ڈیم جس کو دیا گیا تھا, جس کے بیٹے کو, اور رزاق داؤد صاحب, اس کے بھی گلے ہوتے تھے. وہ لوگ سارے وہ کرتے تھے, وہ اور منسٹرز وہ پیٹرولیم اور سب وہ کرتے تھے. تو یہ جو سب چل رہا تھا, جب یہ سب چل رہا تھا, سندھ ہاؤس میں آپ لوگ موجود تھے. راجہ ریاض صاحب کے ساتھ تو خواجہ سعد رفیق اور ایک دو اور لوگ, رانا تنویر صاحب, یہ لوگ رابطے میں تھے. وہ بتاتے ہیں, خود بتاتے ہیں. تو آپ لوگوں کی میٹنگز تو ہوتی ہوں گی. میرے خیال میں میٹنگز ان کی سب سے ہوئی ہوگی, اور پرویز خٹک صاحب سے بھی ہوئی ہوگی, ان کی سب سے ہوئی ہوگی. کہ آپ کیونکہ جب آپ علاقے اور حلقے کے لوگوں کے کاموں کے لیے جاتے اور جب آپ کو راستہ نظر نہیں آتا تو پھر دین یو گو فار ڈراسٹک. وہ ہاں یہ تھا کہ سب نے, ہم نے کوئی آپ لوگوں کو تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, آپ کو روکنے کے لیے پیسے آفر کیے. میری عرض سن لیجیے گا, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی نے ووٹ نہیں ڈالا, ٹھیک ہے. نہ پاکستان مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو کسی نے ووٹ ڈالا ہے, نہ ابھی نہ پہلے. ریکارڈ پہ ہے یہ, خالی نہیں. یہ اس لیے کہ ہاں یہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا, کہیں کیوں نہیں, لیکن آپ نے قومی اسمبلی میں آپ نے موبائل فون اٹھایا ہوا تھا, آپ سیلفی بناتے ہوئے وہ کر رہے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے. تو میں تو سب کو اب بھی کہتا ہوں ان کو کہ گھبرانا نہیں ہے. گھبرانے کا تو ٹائم آیا ہے. بالکل نہیں. نور عالم خان صاحب, ہار جیت راجہ ریاض کہتے ہیں کہ ان منسٹرز کے میدان جنگ میں ہوتے ہیں, جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں, ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے. راجہ ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو یہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے جیلوں کی چکیوں میں ہونا تھا. ان کو جو حکومت ملی ہے, جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں, وہ ہماری بدولت ہے. آپ ان میں سے ایک. دیکھیں, میں نہ تو مجھے کوئی کچھ دے سکتا ہے, نہ میں کسی کو دے سکتا ہوں. ہر عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے. میں کسی کو میں کہوں کہ جی عیسیٰ نقوی صاحب کو آج جو عزت ہے میں نے دی ہے تو یہ غلط ہوگا, یا کوئی اور چینل والا کہہ دے. آپ اپنی محنت ہوتی ہے, آپ کو اللہ دیتا ہے. تو اس لیے میں کم از کم یہ کلیم نہیں کر سکتا. آپ کو دھمکیاں ملی؟ ہاں بالکل دھمکیاں ملی. وہ کس نے دی؟ عمران خان نے اپنے بچوں کے حوالے سے کہا. عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سی ایم ہاؤس میں ریکارڈڈ ہے, وہ تو ریکارڈنگ ہے, وہ تو اس نے دی, اس کے اواریوں نے دی. یہ جو میریٹ میں وہ اس بندے کو اس نے افطاری سے 5 منٹ پہلے آپ مجھے گالیاں, میں خاموش ہو گیا. پھر اس کے بعد بھی آپ نے گالیاں دی تو پھر ضروری بات ہے آخر میں جب ہر چیز ہو جاتا ہے. مجھے آپ گالی دیں کچھ بھی وہ نہیں, لیکن ماں بہن پہ جاؤ گے, جو اس پارٹی میں ان میں تمیز کسی کو نہیں, تو ماں بہن کی تو ہم ماں بہن کے لیے سر بھی قربان کر لیتے ہیں. 8 مارچ سے 10 اپریل کے دوران رسہ کشی چل رہی تھی, اور اس میں جو لوگ ہیں ان کی وفاداریوں کے لیے ٹگ آف وار چل رہی تھی. وہ کہتے تھے ادھر ہی رہو, وہ کہتے تھے ادھر ہی آ جاؤ. آپ کو دونوں طرف سے زور لگایا جا رہا تھا. نہیں, وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا تو سب کو پتا تھا. میں نے تو ان کو کہا تھا کہ I will not be contesting elections from PTI in next upcoming election.
اب مجھے یہ بتائیں آپ کے ضمیر پہ کوئی بوجھ ہے اس بات کا کہ آپ کو اگر پی ٹی آئی سے اختلاف تھا، آپ نے بلے کے نشان پر ووٹ لیا، آپ کے حلقے نے جب آپ کو عوام نے وہاں کے منتخب کیا تو وہ آپ کو عمران خان کا کھلاڑی تصور کرتے تھے، ٹھیک، جس وقت آپ نے یہ سب کچھ کیا بہتر یہ تھا، پولیٹیکل چوائسز ہوتی ہیں، ٹھیک، پاکستان کے آئین کے مطابق ایک آزاد شہری ہونے کے ناطے ایک سی این آئی سی ہولڈر ہیں آپ، نادرا کا کارڈ بنا ہوا ہے نا آپ کا، تو یہ تو آپ کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اپنی سیاسی پسند اور ناپسند رکھ سکتے ہیں، اسے تبدیل کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ پی ٹی آئی میں آ گئے، پی ٹی آئی سے بھی آپ کہیں اور جا سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ ایم این اے کا ٹیگ رکھتے ہوئے، وہ نشست اپنے پاس رکھتے ہوئے پارٹی سے وفاداری نہیں کی۔ میں نے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیا، پارٹی کے ساتھ کھڑے بھی نہیں، میں نے نہیں پارٹی میں نے غلامی نہیں کی، میں کوئی غلام ہوں؟ اوہ یار تم اپنے ویوز سے ہٹتے ہو، آپ کہتے ہو کہ کرپشن، مجھے بتائیں آپ نے کرپٹ پریکٹسز کے سارے منسٹریل آپ ذرا چیک کریں نا، آپ نے جو ان کے ارد گرد جتنے بھی فیڈرل منسٹرز ہیں ان کے، یار آپ مجھے بتاؤ، آج میں نے 14 کیسز نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو دیے ہیں، خان صاحب کے پاس پاکستان تعزیرات پاکستان میں جو جو دفعات موجود ہیں، فوجداری مقدمات ہیں، عیسیٰ بھائی سنیں، 14 کیسز، خالی میں آپ کو بتاؤں، بلین ٹری سونامی، 10 بلین ٹری سونامی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے چیئرمین اور آئی او اور وہ ڈائریکٹر سب نے وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی کہا، وہ خاموشی پڑا ہوا تھا، وہ جب اس نے میری عرض تو سن لینا، میری عرض تو سن لینا، مجھے یہ بتائیں دہشت گردی کا، یہی تو میں آپ سے، آپ مجھے بتائیں نا، یہی تو وہ کر رہا ہوں نا میں، ابھی آپ لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ، یہ گورنمنٹ تعاون نہیں کر رہی، کیا یہ گورنمنٹ نہیں تعاون کر رہی، یہ گورنمنٹ، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو ادارے ہیں نا، جو جن کا کام ہے، میرا کام ہے، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں۔ ایک آپ کے ٹویٹر پہ ایک بندے نے کہا کہ یہ انہوں نے طیبہ گل کا اور وہ ان کا یہ کام ہی نہیں تھا، میرا کام تھا، میں نے حوالے کیا، میں نے وومنز فاسفا کو حوالے کیا اور وہ میں نے ہی اس کو وہ کیا تو اجاگر ہوئی کہ کرپٹ پریکٹسز اور جو کرسی کے غلط استعمال ہے وہ نہیں ہے۔ میرا ہی کام ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آڈٹ، اگر آڈٹ نہیں ہوتا، ان کا ڈیم فنڈ ہے جس میں آپ نے پیسے وہ کیے ہیں، تو میرا کام ہے آڈیٹر جنرل کے ذریعے میں اس کو چیک کرواؤں اور وہ لائیں، میں اس پہ رپورٹ کر سکتا ہوں، میں اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کا وہ کریں۔ آپ جن چیزوں کی بات پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کہیں کوئی لیکیونا ہے، کہیں پر امبیزلمنٹ ہے، کہیں پر فائنینشیل مس اپروپریشن ہے جس کو ہم مالیاتی بے ضابطگی کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ میرا سوال آپ سے سادہ سا ہے کہ عمران خان صاحب پر جو 150، 250 یا 125 جو بھی فگر ہے مقدمات موجود ہیں، وہ مقدمات ہیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، ایم پی او 16، ایم پی او کوئی اور اس کا جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی سیکشن لگی ہوئی ہے، خان صاحب کے اوپر مقدمہ ہے کہ ان کے لوگوں نے زمان پارک میں پریس کانفرنس کی، روڈ بند ہو گیا، ٹریفک کھڑی ہو گئی، دیکھیں ان کے وہ آپ جو کہانی سنا رہے ہیں، یہ کہانی ہمیں مقدمات میں نظر کیوں نہیں آتی؟ نہیں عیسیٰ بھائی، وہ جو بھی وہ پرچے کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں روڈوں پہ، اگر جو وہ ہو رہا ہے وہ ادروائز یہ پولیٹکس ہے جو میں نے نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں میرا جو وہ ہے وہ ثبوت کے ساتھ ہے، بی آر ٹی میں بھی آپ جائیں، وہ آپ نیشنل اکاؤنٹ، میں تو خود تو نہیں وہ کر سکتا، میں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو دیا، اگر میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایف آئی اے کو میں نے پیٹرولیم کے 5 ارب روپے کا کیس دیا اور انہوں نے 4.5 ارب روپے 2 مہینوں میں ریکوری کی، تو اٹ مینس کہ ایف آئی اے نے ایک اچھا کام کیا نا۔ میں نے 1 سال سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو کیسز دی ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک اس میں اریسٹ نہیں کر رہے، تو اب میں کیا کروں؟ وہ خالی جس چیز کے لیے تھا 8 سال سے وہاں پہ کیسز کھلے ہیں، جب ہم پسند ہوتے ہیں، بہت سارے مقدمات مجھے گنوا رہے ہیں، عمران خان میں صاحب آپ نے کو یہ ہیلتھ کے کیا، لحاظ سے جہاں پہ ہیلتھ کے، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، سوال سن لیں نا، سوال سن لیں، آپ گنوا رہے ہیں بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، خان صاحب نے یہ کیا تھا، بی آر ٹی میں یہ ہوا تھا، فلاں پروجیکٹ میں یہ ہوا تھا، آپ اپوزیشن میں بھی ہیں، سابقہ 2 ادوار میں پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نواز کے دور میں اور شہباز شریف کے آنے کے بعد سے اب تک
سب کچھ بہترین چل رہا ہے؟ نو، میں نے اس آن پہ دا آپ نے فلور کیا آف دا کیا؟ ہاؤس میں اس نے پہ آن آپ دا نے فلور کیا آف دا ہاؤس مہنگائی کے خلاف بات کی. مہنگائی کے میں نے خلاف وہ نہیں. ڈالر میں نے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں- اسحاق ڈار صاحب جو فائنینس میں آپ سے منسٹر یہ پوچھ رہا ہوں ہیں، کہ جیسے یہ میں نے ٹپ اس آف دی وقت آئس اسد برگ ہے. عمر شاہد صاحب خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جو آٹا ہے، جو اسکیم ہے، اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، 20 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے. یہ ظاہر ہے کہ اکیلی چوری تو میں نہیں دیکھ ہوئی. لوں گا. میں نے مجھے اس کا علم آپ نہیں اس پہ تھا. آپ اس دیکھیں، پہ ایکشن لیں گے؟ میں بالکل لے لوں گا انشاءاللہ. یہ کوئی وہ نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا ہے ہی از اے سینئر اور فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان آلسو اور مسلم لیگ کے ہیں، میں نہیں، ایک سال میں ڈیفینیٹلی ان شہباز کو شریف نے اگر انہوں نے وہ کیا ہے ان کو بلا کر ان کی طرف سے میں انہیں کہوں گا کہ اپلیکیشن آپ دیں اور میں اس پہ ایف آئی اے اور نیب کو وہ کیس دے دوں گا. یہ بالکل میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے ہر چیئرمین ایک پبلک آنے بھی جو اکاؤنٹس کمیٹی بننے کے بعد گزشتہ ایک سال میں آپ نے خان صاحب کے حوالے سے بات کی، ان کے مقدمات کی بات کی. آپ نے شرائع دستور پر ایک عمارت میں کون کون کس کا فلیٹ ہے، کس کا اپارٹمنٹ ہے، کس جج کا، کس جرنیل کا، کس بیوروکریٹ کا، کس صحافی کا، آپ نے اس کی ڈیٹیل مانگی. آپ نے چیئرمین سی ڈی اے سے پلاٹوں کی ڈیٹیلز مانگی. آپ نے 2013 سے 18 کے درمیان مسلم لیگ نواز کے دور کا کوئی معاملہ اٹھایا؟ میں نے جی پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ مانگا ہے اور میں اس میں فلیٹس مسلم لیگ نواز کے بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف، میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کا بھی ہوگا اس میں، اور بھی وہ ہوگا جو جس بلڈنگ کا آپ کہہ رہے ہیں جس میں ایک فلیٹ جو ہے 14 اور 12 کروڑ روپے اور 8 کروڑ روپے سے کم کا نہیں ہے، اس میں کوئی ایک دو نام بتا دیں. جسٹس نہیں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا نام، وہ پورا لسٹ ہے. خان صاحب کا نام آپ بتاتے ہیں، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا نام نہیں بتاتے. میں نے خان صاحب کا تو نام نہیں لیا. میں میں نے عمران احمد خان نیازی خان میں ہوں، جدی پشتی میں زمیندار گھرانے سے ہوں. خان از اے ٹائٹل اینڈ بیسیکلی جو پشتو سپیکنگ بھی ہوتا ہے، وہ جو جائیداد والا بھی ہوتا ہے، جو زمیندار بھی ہوتا ہے، اس کو خان کہا ہے. ایسے نہیں ہے وہ ہر ایک خان. میں نواب نہیں ہوں. بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں آپ سے کوئی راؤنڈ آف کوسچنز کروں گا کیونکہ ہم نے جو گفتگو ابھی تک کی ہے اس میں ہم کچھ بہت اہم معاملات پر نہیں آئے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نور عالم خان صاحب، آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ بلے کے نشان پر تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہونے کے بعد ابھی بھی اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھے ہوں قومی اسمبلی میں؟ بالکل. میرے خیال میں میرا ووٹ بلے کو پڑا ہے اور اگر ان کا ہوتا تو ان کا تو اپنا کینڈیڈیٹ تھا نا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ آئندہ الیکشن جیتیں گے؟ جیتنا ہارنا اللہ کا کام ہوتا ہے. یہ بات میرے حلقے کے عوام پہ ہے کہ وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے. اگر گزشتہ ایک سال میں کون سے 3 مواقع ایسے ہیں جس میں نور عالم خان کہے کہ یہ کام میں نے کر کے اپوزیشن میں ہونے کا عوام کا حق ادا کیا؟ دیکھیں، میں نے مہنگائی کے خلاف آواز اب بھی اٹھائی ہے. جب ڈالر ریٹ بڑھا تو میں نے اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب کو اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو وہ کیا کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت آپ نے وہ کیا. آٹے اور اس کے تیل اور اس پہ باقاعدہ آواز اٹھائی. دوسری بات یہ، ہاں اب یہ ہوا کہ میرے حلقے کے لوگوں کو کم از کم وہ گیس کے جو پائپس ہوتے ہیں یا وہ جو ٹرانسفارمر ہوتے ہیں وہ بھی لگتے ہیں وہاں پہ. پہلے تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا. پچھلے 4 سالوں میں شہباز شریف سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ بالکل ہوئی ہوگی. شہباز شریف صاحب نے آپ کو فنڈز دیے؟ بالکل میرے حلقے کے لیے. کتنے؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ آپ کو نہ پتا. راجہ ریاض کو پتا. پشاور الیکٹرک پیسکو 50 کروڑ 55 کروڑ 60 کروڑ بالکل ایسے ہی ہوگا. وہ پیسکو کو ملے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی دروں پہ، جو عمران خان نیازی صاحب جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ووٹ، ویسے مجھے تو ان غریب لوگوں کی وجہ سے ووٹ ملا ہے اور ان کو ٹرانسفارمر لگانا، ان کو گیس لگانا، ان کے بچوں کو نوکری دینا، یہ ہمارا ان کا حق ہے. یہ نہیں حکومت کے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں تھے. شہباز شریف نے آپ کو اتنے کروڑوں روپے دے دیے. مجھے نہیں دیے میرے بھائی. نہیں آپ کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں نا میرے ذریعے بھی نہیں.
میرے ذریعے بھی آپ نہیں کے ہوتا. حلقے کے لیے میرے حلقے میں ہوتا ہے, وہاں پہ ہر MNA کے گاؤں ذریعے میں. ہوتا ہے میری نا. عرض سن لیجیے, میری عرض سنیے. یہی تو یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایم این اے کو دے دیا گیا. MNA کے ذریعے ہوتا ہے نا. ایم این اے کے ذریعے, ایم این اے یہ ہوتا ہے کہ ایم این اے آپ آ جاتے ہیں, اسکیم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, آپ پروجیکٹ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, وہاں پر پیسے دیے جاتے ہیں. اس غریب بندے کو اس 10 گھر ہیں, 20 گھر ہیں, 25 گھر ہیں جو قانون کا کرائٹیریا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے, ان ترقیاتی فنڈز کی بنیاد پر ایک ایم این اے کی کارکردگی کو جانچتے ہیں اس حلقے کے لوگ. نہیں, خالی اس پہ نہیں وہ کرتے, اور اس کی بنیاد پر اسے آئندہ منتخب کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. شہباز شریف کے دل میں آپ کی محبت ایسی کیا جاگی؟ 2008 میں جب میرے حلقے میں گیس تھا نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کے وقت میں نے 105 دیہات کو گیس دیا تھا. میں نے آپ کی حکومت بیٹھی تھی نا. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کا درد, آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کے دل میں اپوزیشن کا اتنا درد ہے. مجھے عمران خان نیازی صاحب میرے حلقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. میرے حلقے کے لوگوں نے اس سے محبت کی لیکن اس نے اس کو پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے, تو وہ جب نہیں کی تو ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا ایک مرتبہ ان کو حکومت دیتا ہے, تھوڑا سا فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دو نا میرے بھائی, دیتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دو. پورے صوبے کے عوام کے کلیکٹیو وزڈم کو کوسچن کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے الیکشن کیے 3-4, تو الیکشن کیوں نہیں کروا؟ میری عرض تو سنیں. میں کہتا ہوں آج آپ نے کہا الیکشن کروا دے. خیبر پختونخوا میں الیکشنز نہیں ہو رہے, آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کے صوبہ اس وقت حکومت نہیں ہے. دیکھیں, الیکشن سب جگہ پہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ایک ٹائم پہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہاں لکھا ہے ان میں کہ ایک ٹائم پر ہونا چاہیے؟ تو مجھے بتا دیں. اچھا مجھے بتا دیں, ایک اسمبلی تحلیل ہو گئی, ایک اسمبلی تحلیل ہو گئی. آپ نہیں, آپ اسمبلی میں کس لیے آنا چاہتے؟ آپ الیکشن کی جو شور بجاتے ہیں کس لیے؟ کہ آپ وہاں پہ اقتدار میں آ جائیں نا, اقتدار پہ آ جائیں اور آپ عوام کی آواز کے لیے وہ کرنا ہے. اگر عوام کی آپ کو فکر ہے عیسیٰ بھائی, اگر آپ کو عوام کی فکر ہے, آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ آپ حکومت میں تھے, آپ غریب لوگوں کے لیے کام کر سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ شہباز شریف ڈیلیور نہیں کر رہے تھے. او یار میرے بھائی, صوبوں میں صوبوں میں عمران خان کو سائیڈ پہ کر دینا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں, بالکل اگر شہباز شریف کی حکومت سے سیٹسفائیڈ ہے. نہیں, میں نہیں ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف, میں نے یہ دیکھا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری یہ دو جماعتیں ہینڈ ان ہینڈ. میری عرض سن لیجئے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ووٹ لیتے ہیں تو یہ سارے سیاسی لیڈران جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ان کو عوام یاد آتی ہے اور یہ پھر عوام کے لیے باتیں کرتے ہیں. جب اقتدار میں آتے ہیں, جب وزیر بن جاتے ہیں, وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو ان سے غریب عوام کی بجلی بھول جاتے ہیں, نوکری بھول جاتے ہیں, آٹا بھول جاتے ہیں, گھی بھول جاتے ہیں, تیل بھول جاتے ہیں. تو ان سے ذرا یہ پوچھے گا, کیا پی ٹی آئی نے حکومت نہیں کی, کیا مسلم لیگ نے نہیں کیا, کیا پیپلز پارٹی نے نہیں کی, کیا دوسری پارٹیوں نے نہیں کی؟ سب نے حکومتیں کی, کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ آپ جن کی باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک جماعت کے ٹکٹ پر آپ نے بھی الیکشن لڑنا ہے؟ نہیں میرے بھائی, میں استخارہ کروں گا, جس میں استخارے میں اگر آیا الیکشن کروں تو کر لوں گا, اگر نہیں آیا تو نہیں کروں گا. کوئی ضروری نہیں ہے, میرا رزق اللہ دیتا ہے, مجھے الیکشن کے ووٹوں سے مجھے آپ استخارے سے یہ فیصلہ کریں. میں بالکل استخارے آپ نے اگلا الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں وہ یار ارادہ ہوتا ہے. آپ اگر کہتے ہو نا کہ ہاں میں نہیں ملک کی مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ عمران خان, نواز شریف, بلاول بھٹو, مریم نواز کے ساتھ. کیونکہ پاکستان کی عوام جس دن, تو پاکستان کے عوام کو میری آپ سن لیں, اگر آپ نے تلخ بات ہے, جس دن آپ نے بجلی کا بل دینا شروع کر دیا, جس دن آپ نے یہ جو ہے ٹیکس دینا شروع کر دیا, جس دن آپ نے ڈائریکٹ ہکس ہٹا دیے, جس دن آپ نے گیس کا وہ کر, جس دن یہ اشرافیہ اور عدالتوں میں اشرافیہ اور عوام کی ایک جیسے سنوائی ہوگی, اس دن پاکستان صحیح ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ 20,000 لوگ ہیں اور اس کے ساتھ وہ یہ غریب, تو اس میں اگر آپ فرق کریں گے جس پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, وہ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ 3 جج صاحبان کو استحقاق کمیٹی میں بلانا ہے. دیکھیں وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ کا کیا موقف؟ میں نے یہ دیکھا ہے, ایک تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرے, ٹھیک ہے, آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. آپ جو 1973 کا آئین ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی من و پسند, آپ یہ یہاں پہ بادشاہی نظام والا جو سسٹم چل رہا ہے نا, وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کی عدالتوں میں کیسز 80 سال سے, میرا یار میں نے آپ کو بتایا وہ جو 1944 والا ابھی تک چل رہا ہے,
ابھی تک چل رہا ہے یار. اور یہ سارے وہاں پہ لوگ بوڑھے ہو جاتے, میرا دادا مر گیا, میرا والد مر گیا, میں 50 سال کا, میں بھی شاید مر جاؤں, اور وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. مجھے بتاؤ, یہ عدالتوں کی کارکردگی, اس پہ نظر کرنا چاہیے. سیاست الیکشن ہے, دیٹ از دا جاب آف الیکشن کمیشن. آج ہونا ہے, کل ہونا ہے, ہو جائے گا. لیکن ہاں یہ عیسیٰ بھائی آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پاکستان آرمی کو گالی دینا, پاکستان کی عدالتوں کو, میں دیکھیں بندوں ایک کو آپ بہانہ ٹارگٹ کریں. الیکشن کے لیے ایک بہانہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں, آپ وزارت خزانہ کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں, آڈیٹر جنرل آف پاکستان. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیسے نہیں ہو, لیکن اسمبلی نے پیسے ہیں, پیسے میرے خیال میں ایسے کوئی ہوتا ہے. پیسے ہیں, یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کیا, پیسے چل رہا ہے, چل رہا ہے. ہاں یا نہیں, پیسے ہیں, الیکشن نہیں دیکھے, ہاں یا نہیں, نہیں پیسے لوکیٹ کرنا وہ بھی ایک کوشچن ہوتا ہے. نہیں پیسے ہیں کہ نہیں, میرے خیال میں ہونا چاہیے. نہیں میرے خیال میں نہیں. I am not a finance minister, nor am I secretary of finance. ہوں گے, ضروری باتیں ہوں گے, لیکن کیا میں آپ کو بتاؤں, کیا ہم نے ایک بندے کی لائن ٹو کرنی ہے؟ کیا اتنا لاڈلے کی تصور دیکھو, میرے لیے عدالت الگ ہے, میرے لیے عدالت, میری آپ کو سن لینا سر, میرے لیے عدالت الگ ہے, میرے لیے عدالت الگ ہے. میں جاتا ہوں عدالت میں, مجھے اگر وہ ہوتا ہے تو مجھے تو نیب والے سمن کرتے ہیں, میں چلا جاتا ہوں, میں اس کو 1929 کا ریکارڈ دیتا ہوں, مجھے تو کوئی شرم نہیں ہوتی. میں نے تو عمران خان نے بھجوایا نیب والوں کو, اور وہ جو ایک دو ریٹائر, جو ایک ریٹائر 21 ارب روپے ہے یا نہیں ہے, کیا ہوگا شاید یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا, وہ سیکٹری فائنانس سے پوچھ لیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دو تاکہ دو صوبوں میں الیکشنز کروائے جائیں. I am not the spokesperson of Supreme Court of Pakistan. I am the chairman Public Accounts Committee. You can ask questions. But you are a spokesperson of the people of your area. I am the spokesperson and I represent the people of Pakistan. If there is a price hike, I will ask questions. I will raise my voice against them the way I raise in People's Party, the way I raise in نور عالم PTI خان and صاحب, the وہ way جو I آئین کی raise. کتاب ہے گرین کلر کی, آپ 2008 سے 13 تک آپ رکن قومی اسمبلی تھے, 2018 سے اب تک آپ رکن قومی اسمبلی ہیں. جب آپ جاتے ہیں, آپ جس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, آپ کے سامنے ٹیبل پہ کچھ بکس رکھی ہوتی ہیں, اس میں کچھ رولز آف دا ہاؤس اینڈ کنڈکٹ آف بزنس کے متعلق ہیں, ضابطہ کار کیسے چلانا ہے. ایک آئین پاکستان کی کتاب پڑھی ہوتی ہے, اس کتاب کو جب کھولیں, اس کا جو پریامبل ہے, اس میں دوسری سطر یہ ہے کہ جو اختیار ہے وہ ریاست نے استعمال کرنا ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے. بالکل. اس کتاب کے ساتھ آپ پہلے تو آپ اس کتاب کو تسلیم کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. تو یہی تو سوال میں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ منتخب نمائندے کہاں ہیں؟ اعظم خان, محسن نقوی منتخب نمائندے ہیں. وہ 3 ماہ پورے ہو گئے نا, وہ جنہوں نے وہ جنہوں نے کیا اس کو نہیں, میرے خیال میں, مجھے نہیں پتا, وہ ان سے پوچھنے. کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ ہے, کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے اگر میں نے ووٹ ڈالا تو مجھے تم ڈسکوالیفائی کرو گے, یہ نہیں ہے کہ, اور اس کو گنا جائے گا, اور اس کو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ ایسے آپ ایک طرف ایک جگہ پہ ایک قانون کرتے ہو. میں وقت کم ہے, کوئی ایک موقع ایسا جس میں آپ کو یہ لگا ہو کہ نہیں میں نے درست فیصلہ نہیں کیا تحریک انصاف پر؟ میں اللہ گواہ ہے وضو میں ہوں, میں نے بہت صحیح فیصلہ کیا, کیونکہ میں آج پاکستان کی افواج کے جو آپ کے لیے سرحدوں پہ جان دیتے ہیں, ان کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, باہر امریکہ میں اور باہر لوگوں سے ان کو فائنینس ملتی ہے, وہاں سے وہ کرتے ہیں. الحمدللہ it was the right decision. یہی الزام تو اس حکومت میں شامل ہر جماعت پر تھا. میں ان کے نہیں, آپ دیکھ لو یار, آپ دیکھ لو نا ٹویٹر فیس بک, آپ تو ہو نا میرے بھائی, اس میں دیکھ لیجئے گا, وہاں پہ پاکستان کے افواج کے سپہ سالاروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آپ آئے نا وہاں پہ اسمبلی میں آتے, آپ ایک قرارداد پیش کرتے, آپ کو کس نے حق نہیں دیا؟ You have your members, وہاں پہ وہ کرتے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے سینیٹرز کے پاس, آپ امریکہ کے سینیٹرز اور وہ کیا کہتے ہیں کانگریسمن کے پاس جا کر پاکستان کے افواج کے خلاف باتیں کریں. میرے پاس 10 سیکنڈ ہے, صرف مجھے یہ بتا دیں, آپ انفارمڈ سرکلز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اکتوبر سے پہلے الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں؟ یار آج ہی کروا دو, مجھے کون سا نقصان ہے, مجھے آپ کو پتا کیا ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں ہے. الیکشن آج ہو جائے کل ہو جائے, میں نے اگر زندہ رہا تو کر لیں گے, نہیں ہے تو بس آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں گے. ہار گئے تو گھر میں گاؤں میں بیٹھ جائیں گے, کہاں پہ وہ مکئی کی روٹی, گندم کا ساگ, وہ الحمدللہ ملے گا, اور وہ باپ دادا کا
میرے اللہ کی رزق اللہ نے دینا ہے اور بہت رزق بہت بھی اللہ نے. شکریہ. نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شاید ہم نے پوچھنا تھیں, وقت کی قلت کے باعث نہیں پوچھ پائے. نور عالم خان صاحب کو دوبارہ طلب کریں گے, یہ لوگوں کو طلب کرتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, ہم ان کو یہاں پر عوام کے سامنے طلب کریں گے, ان سے وہ سوالات پوچھیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.